ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اور آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں لوگ کہ ماذا ينفقون، ہم کیا خرچ کریں؟ قل العفو، آپ فرما دیں کہ ضرورت سے زائد خرچ کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ احکام کو صاف صاف بیان فرماتے ہیں تاکہ تم دنیا اور آخرت کے معاملات میں فکر کرو. اور لوگ آپ سے یتیم بچوں کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ ان کی مصلحت کی رعایت رکھنا زیادہ بہتر ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ خرچ شامل رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ مصلحت ضائع کرنے والے کو، مصلحت کی رعایت رکھنے والے کو جانتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم کو مصیبت میں ڈال دیتے. اللہ رب العزت بڑے حکمت والے ہیں. ان آیات میں دو احکام بیان کیے گئے ہیں. کچھ آیات پیچھے یہی سوال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. تو وہاں پر اللہ رب العزت نے جن پر خرچ کرنا تھا ان کا بیان فرمایا کہ یتیم ہیں، مسکین ہیں. یہ آ گیا آیت نمبر 215 میں یسألونک ماذا ينفقون، اور یہی سوال یہاں پہ یسألونک ماذا ينفقون. وہاں فرمایا کہ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. 5 لوگ بتائے کہ ان پر خرچ کرو، اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر. یہ بیان اللہ رب العزت نے فرمایا. پھر دوبارہ صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ ماذا ينفقون، اب ہمیں آپ بتائیے کہ ہم کتنا خرچ کریں، کیا اللہ کے راستے میں دیں. پہلے تو یہ تھا نا کہ کن کو دیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. اب یہ ہے کہ کیا دیں، کتنا مال دیں، اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کریں. تو فرمایا کہ قل العفو، ضرورت سے زائد خرچ کرو. ضرورت سے زائد خرچ کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی ضروریات زندگی، ٹھیک ہے نا، آپ کا گزر سفر، آپ کے اہل و عیال کا گزر سفر، ٹھیک ہے،
اس کے بعد آپ کی تمام ضروریات پوری ہو جانے کے بعد جو بچ رہا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بنیادی ضرورت ہے وہ اتنا خرچہ پورا ہو گیا، ایک آدمی کی آمدنی ہے 1,00,000 روپیہ اور اس کی روزمرہ کی ضرورتیں جو ہے وہ 50,000 میں پوری ہو رہی ہے، 50,000 تو زائد ہو گئے، یہ خرچ کر دو نہیں، اتنا خرچ کیا جائے کہ کل آپ کو پھر اپنی ہی ذات کے لیے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ جوش جوش میں خرچ تو کر دو کہ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قول العفو، جو زائدہ ضرورت ہے اس کو خرچ کرو۔ تو اب تو ہم سارا مال اٹھا کر بعد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یار شکیل بھائی اتنے پیسے ادھار دے دیں، فلانے بھائی اتنے پیسے ادھار دے دیں، گھر پہ خرچہ نہیں ہے۔ اپنے گھر کی تمام ضروریات، اپنی فیملی کی تمام ضروریات، کھانا پینا، رہائش اور رہائش کے اخراجات، یہ ساری چیزیں نکالنے کے بعد جو مال آپ کے پاس بچ رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اور یہ خرچ نفلی صدقات میں ہے، واجبات میں نہیں۔ واجب تو بتا دیا، صدقہ فطر واجب ہے بتا دیا، زکوٰۃ فرض ہے 2.5%، ان کی حد متعین ہے۔ نفلی صدقات میں کوئی حد متعین نہیں ہے، ضرورت سے زائد مال ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ لیکن ایسے بھی اللہ کے نیک بندے جنہیں اللہ سے عشق تھا، ہم تو عشق کے عین کی ایک ڈنڈی بھی اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں، ایسے اللہ کے بندے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں سکون محسوس کرتے ہیں، جیسے ہمیں آئس کریم کھانے میں اور فالودہ پینے میں، ٹھیک ہے نا، اور دوپہر کی گرمی میں ٹھنڈی لسی پینے میں اور گنے کا جوس پینے میں لطف اور سرور آتا ہے نا، ایسے اللہ کے عاشقین اللہ کے راستے میں ہر چیز خرچ کرنے میں انہیں لطف اور سرور آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ارشاد پر اپنے گھر کی تمام چیزیں سمیٹ کر لے کر آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے جب پوچھا کہ کیا لے کر آئے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو فرمایا کہ جو کچھ تھا سب لے کر آیا ہوں، اللہ کا نام گھر پہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ اگر آج کے دور میں کسی کا ایسا ایمان ہے تو بے شک خرچ کرے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ پچھتانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم جوش جوش میں آ کر خرچ کر دیں، بعد میں بولے یار خواہ خرچ کر دیا، جو خرچ کا ثواب تھا اس کا بھی بڑا غرق ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو گنجائش کے مطابق ضرورت کے تحت اپنی ضروریات کی بات آپ کے پاس بچتا ہے، نہیں بچتا ہے تو دینا ہی ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات کو تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی مالداروں کے لیے ہے نا، نفلی صدقات و خیرات ہے، کسی کو 50 روپے بچے 50 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، ٹھیک ہے نا جی، 100 روپیہ بچا ہے 100 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ اور ایک تو وہ 5 بتا دیے، والدین، اقربین، ٹھیک ہے نا، یتامہ، مساکین اور مسافر، ٹھیک ہے نا جی، ان میں سے جو بھی ہیں اپنے والدین کو دینا یہ بھی بہترین صدقہ ہے، والدین کو دینا یہ بھی بہترین صدقہ ہے۔ اور آپ کی کمائی، ہمارے کہتے ہیں یہ تو میں نے کمایا، ابا جی نے نہیں کمایا ہے، تو کہاں سے آسمان سے اترا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ایک صحابی رسول تھے، ان کے بیٹے وہ اپنے والد کو اپنی کمائی میں پیسے نہیں دے رہے تھے، تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر حضور علیہ السلام کے پاس آئے، ٹھیک ہے نا، حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے اور آ کر پورا دکھڑا سنایا، میں نے اس کو ایسے پالا، یوں کیا، یہ کیا، آج جب میرے کو اس کے پیسے کی ضرورت پڑی ہے تو یہ نہیں دے رہا۔ تو حضور علیہ السلام نے تھوڑا سا آگے آئیے گا، آپ آگے آئے تو ہے، یہ ایسے یوں پکڑا حضور علیہ السلام، یوں پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور یوں دھکا دیا، یوں کھینچا، یوں دھکا دیا، فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے ابا کا ہے۔ تو اولاد کا مال ابا کا یہ تو اللہ کے نعم انعام ہے کہ اولاد اگر ماں باپ کو کھلاتی ہے تو اسے ثواب صدقے کا ملے گا۔ والدین تو اور بات ہے، بیگم صاحبہ کو کھلانے پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا جی، بیگم صاحبہ کو کھلانے پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ بیگم اپنی راضی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ
دے رہے ہیں صدقے کا ثواب، اور بہترین صدقہ قرار دیا گیا اس کو. اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو، یہ بھی صدقہ ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے صدقے کا اجر رکھا ہے. حالانکہ اپنی اولاد کو کھلانا، ان کی تربیت، ان کی پرورش تو والدین کی ذمہ ہے نا. وہ ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، لیکن میرے رب کی کرم نوازی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں یہ، کیونکہ ہم امت محمد ہیں نا، تو ان کی وجہ سے ہمیں بہت سارے اعزازات ملے ہیں. بیگم کو کھلاؤ تو صدقہ، اماں ابا کو کھلاؤ تو صدقہ، اولاد کو کھلاؤ تو صدقہ، ہر طرف سے صدقے ہی صدقے. میرے خیال میں پہلی امتوں کو یہ انعامات نہیں تھے، یہ اکرام نہیں تھا. پڑھو 5 ثواب ملے، 50 کا ارادہ کرو نیکی کا لکھ لی جائے، نیکی کر لو تو 10 لکھ لی جائے، گناہ کا ارادہ کرو تو نہ لکھا جائے، گناہ کر لو تو 1 لکھا جائے. ٹھیک ہے نا جی. یہ پھر چھوٹی چھوٹی دعائیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں بتا دی، یہ پڑھو تو اتنا ثواب، یہ پڑھو تو اتنا ثواب. محنت نہیں، کوئی جو کچھ نہیں، لیکن اجر اور ثواب بہت ہے. تو یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. تو اپنے اہل و عیال کو کھلانے کے بعد جو بچتا ہے وہ آپ غریب غربا مساکین پر خرچ کریں. اور اس کا رجحان ہمارے ہاں کم ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ہم غریب کو دے بھی رہے ہیں تو 10 روپے بھی دے رہے ہوں گے نا، جیب سے موبائل نکال کر 10 روپے کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں پکڑائیں گے، دوسرا اپنے میں، اور ہم سیلفی بنائیں گے کہ یہ دیکھو ہم حاتم طائی کی خبر پر لات مار رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں 10 روپے خرچ کر رہے ہیں. یہ اللہ کے راستے میں خرچ تھوڑی ہو رہے ہیں، یہ تو تیرے نفس کی خواہش کی تسکین کے لیے خرچ ہو رہے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے. ہمارے یہاں دنیا دار جتنے بھی دیکھ لو دینے ہوتے ہیں، وقت مقرر کر دیتے، تمام جو ہے نا وہ لوگوں کو اپنے جو ہے اتاقوں پر اور ڈیروں پر بلا لیتے ہیں، اور پھر وہاں پر قطار لگی ہوئی ہے، کیمرہ مان انہوں نے اپنا رکھا ہوا ہے اور تقسیم کر رہے ہیں. جناب حاجی صاحب، خان صاحب، چودھری صاحب، وڈیرا سائیں، یہ جو غریبوں کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ میں ایک 12 واقعہ بیان بھی کر چکا ہوں. اور سعودی عرب کے کسی میگزین میں کسی نے اپنا واقعہ لکھا. اس نے لکھا کہ مجھے 3 مرتبہ خواب آیا. مثال کے طور پر زید ایک نام ہے، ٹھیک ہے نا، مکہ مکرمہ کا رہنے والا ہے. اس شخص کو خواب آتا ہے کہ زید کو عمرہ کراؤ، زید کو عمرہ کراؤ. اب اس کی آنکھ کھلتی ہے، بھائی کون زید، کون سا عمرہ، کہاں سے عمرہ. دوسرے دن پھر خواب میں زید کو عمرہ کراؤ جو ریاض میں رہتا ہے. کہاں مکہ، کہاں ریاض، 2000 کلومیٹر کا فاصلہ. اب اتنی نشاندہی ہوئی، پھر پریشان. تیسری دفعہ خواب میں اس کو اس کا نمبر بتایا گیا کہ یہ نمبر ہے اس بندے کا، اس کو فون کر کے عمرے کے لیے بلاؤ، یہاں اس کو عمرہ کرواؤ. اب صبح جب ہوئی، اس کو خواب میں جو نمبر تھا اس کے ذہن میں یاد رہا. اس نے نمبر ملایا تو آگے سے بھائی زید بھائی ہیں جو خاتون تھی. اس نے کہا کہ وہ تو کمینہ، وہ تو شیطان، وہ تو ایسا، وہ تو یہاں ہے نہیں، ساری رات جو ہے وہ کوٹھے پر رہتا ہے اور طوائفوں کے جرمٹ میں رہتا ہے، شراب نوشی میں رہتا ہے، اور ابھی تک واپس نہیں آیا ہے. اچھا جی کب آئے گا؟ جی فلانے ٹائم پہ آئے گا. اچھا میں نے بات کر لی. پھر اس کو فون کیا، ہاں بھائی زید بھائی، ہاں میں زید بات کر رہا ہوں. یار بھائی آپ کو میں نے عمرہ کرانا ہے، تو 3 دن سے خواب میں دیکھ رہا ہوں اور مجھے خواب میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو عمرہ کرانا ہے. تو وہ ہنسا کہنے لگا بھائی کسی اچھے انسان کو عمرہ کراؤ، میں عمرہ شمرہ نہیں کروں گا، میرا کیا کام عمروں سے، میں ایک گناہگار آدمی ہوں، چھوڑو. اس نے کہا نہیں بھائی میں نے تو تمہیں عمرہ کرانا ہے. تو اس نے شرط رکھی، ٹھیک ہے عمرہ ایک شرط پر کروں گا، میں 1 ٹکا خرچ نہیں کروں گا، آنا جانا کھانا پینا رائش سر تمہارے گلے. اس نے کہا مجھے قبول ہے. اب جناب اس کو ٹکٹ بھیجا، ریٹرن ٹکٹ بھیج دیا. یہ صاحب آ گئے، زید صاحب مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ جب آئے تو عمرہ کیا، مدینہ منورہ گئے، روزہ رسول پہ حاضری، پھر مکہ مکرمہ واپس میزبان کے پاس. اب جب فارغ ہو کر جانے کا دن آیا تو اس نے کہا کہ یار میں ایک دفعہ 2 رکعت پڑھ کے آ جاؤں، جا رہا ہوں ابھی یہاں سے، تو 2 رکعت پڑھ کے آ جاؤں حرم کے اندر. اس کو دروازے پر کھڑا کیا اور خود اندر 2 رکعت پڑھنے چلا گیا. 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، ٹھیک ہے نا. ہم پاکستانیوں کی تو 2 رکعت 2 منٹ میں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو اس نے تھوڑا انتظار کیا، جب دیکھا کہ نہیں آ رہا ہے تو اندر اس کو ڈھونڈنے گیا. دیکھا تو وہ سجدے میں.
اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ شاید سجدہ کر رہا ہے یا سجدے میں دعا کر رہا ہے. انتظار کرتے کرتے جب کافی ٹائم ہو گیا اس نے جا کر اس کو جو ہلایا تو وہ گر گیا, ختم, فنش, مر چکا تھا. یہ بندہ پریشان ہو گیا, کہنے لگا کہ اس کا حال یہ ہے کہ اس کو میں خانے سے اٹھا کر میں یہاں لایا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں خانے سے اٹھا کر میں یہاں لایا ہوں, اور اس کی موت اتنی بہترین کہ سجدے کے عالم میں کعبۃ اللہ کے سامنے مسجد حرام میں کوئی تو اس کی نیکی ہوگی جو اس کو اتنا بڑا مقام اور اتنی شاندار موت ملی ہے. کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم حدیث میں اعمال کا دار و مدار آخری عمل پر ہے. یہ بھی حدیث میں کہ ایک آدمی ہوگا نیک اعمال کرے گا جنت میں, اور اس میں ایک قدم کا فاصلہ ہوگا کہ وہ الٹا عمل کر دے گا, جہنم کے گڑھے میں جا کر گرے گا. ایک آدمی ہوگا نافرمان جہنم میں, اور اس میں ایک قدم کا فاصلہ ہوگا, یہ قدم اٹھائے تو جہنم میں جائے, وہی قدم وہ جنت کی طرف اٹھائے گا اور جنت میں چلا جائے گا. اس لیے اپنے اچھے اعمال پر اترا مت, اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں اچھے اعمال کی جو توفیق دی ہے, ہمیں زندگی کے آخری لمحے تک یہ توفیق عطا فرما, ہم سے توفیق چھین نہ لے. اب جناب اس کی جو ہے میت کو لے کر ریاض پہنچا, اس کے علاقے میں پہنچا, تدفین ہوئی, جنازہ ہوا, کرانے کے بعد اس کو جستجو تھی معلوم تو کروں کہ کیا ہے یہ. لوگوں سے پوچھا بھائی کیا نا پہلے نمبر کا بےایمان انسان تھا, شرابی, عیاش, دین سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں تھا اس کا, کوئی نیکی ہوگی, ہمیں تو کوئی ایسی نظر نہیں آتی, ہم نے کبھی اس کو مسجد جاتے ہوئے نہیں دیکھا, کبھی ہم نے اس کو تلاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. بیگم کے پاس پہنچ گئے, اس کے کہنے لگے بہن جی آپ بتائیے, آپ کے کہنے لگے میں کیا بتاؤں, میں تو خود حیران ہوں, مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا ہے کہ اتنی اچھی موت اس کو ملی ہے. میں تو اس کی زندگی بھر بددعائیں دیتی رہی ہوں, گالیاں دیتی رہی ہوں اس کو. اچھا دوسرے دن اس بیوہ نے اس کو بلوایا, میزبان کو, اسے کہا بھائی پتہ چل گیا کیا نیکی ہے. وہ دوڑا پہنچا بیوہ کے پاس, تو اس نے ایک اور بیوہ اپنے پاس بٹھائی تھی, کہنے لگے کہ یہ اس کی جنت میں جانے کا سبب یہ بتائے گی. اب وہ جو دوسری بیوہ تھی وہ کہنے لگی, وہ انہی کی پڑوسی تھی, کہا کہ میرے شوہر جب مر گئے تو مجھے سب سے بڑا صدمہ اس چیز کا تھا کہ شوہر تو چلے گا, اب ہمیں کھلائے گا پلائے گا کون, ہمارا بار کون اٹھائے گا. تو کہا کہ یہ شخص ہر مہینے جتنا راشن اپنے گھر کا لاتا تھا اتنا ہی راشن میرا اور میرے یتیم بچوں کا لا کر میرے دروازے پر رکھ کر دروازہ بجا دیتا تھا کہ بہن یہ سامان اٹھا لینا, مڑ کر کبھی اس نے میرے چہرے پر نظر بھی نہیں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ یہ عطا فرمایا. ہمارا عموماً غریبوں مسکینوں کو کھلانے کا رواج نہیں ہوتا, ہم نے بڑی خیرات کرنی ہے, اس میں ابا جی مر گئے بہت بڑی خیرات کرنی ہے, اس میں ایم ایل اے کو, ایم پی اے کو, ٹھیک ہے نا جی, ضلعی چیئرمین کو, تعلقہ چیئرمین کو, ایس پی, ڈی ایس پی, کمشنر, ڈپٹی کمشنر, جس رینج کا جو بندہ ہوگا نا اس رینج کے غریبوں کو بلائے گا. کیونکہ کمشنر, ڈپٹی کمشنر یہ تو غریب غربا ہوتے ہیں, ان کو تو ایک ٹائم کا کھانا نصیب نہیں ہوتا, اس لیے ان غریبوں کو بلایا جاتا ہے. یہ دکھاوے کے لیے ہوتا ہے, اللہ کی رضا کے لیے ہے کہ مسکین محتاج کو چپ کر کے دے دو. دیکھ لو کہ کوئی آپ کے اڑوس پڑوس میں یتیم ہے, غریب ہے, ان کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, کپڑے لا کر ان کے حوالے کر دو. آپ دیکھ لو کہ ان کے پاس کھانے کی چیز نہیں ہے, کھانے کے چیز لا کر آپ دے دو. آپ دیکھ لو کہ وہ بجلی اور گیس کے بل میں پریشان ہے, تو آپ کی اس میں آپ ان کی ہیلپ کر دیں. یہ وہ نیکی ہے جو دنیا نہیں دیکھے گی لیکن اللہ دیکھے گا اور اس کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے نا جی, یہ سارے نفلی صدقات ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا کہ کیا خرچ کیا جائے, تو ضرورت سے زائد جو ہے وہ خرچ کر دیا جائے. آگے دوسرا فرمایا کذالک یبین اللہ, اللہ تعالیٰ اسی طریقے کے ساتھ تمہیں کھول کر باتیں بتاتے ہیں تاکہ تم دنیا اور آخرت میں فکر کرو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, اب یہاں سے یتیموں کی بات آ گئی کہ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یتیموں کے بارے میں قرآن کہ یتیموں کے مال کے قریب ہی نہیں جاؤ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے, ان کے کوئی بھتیجا کوئی بھانجا ان کی کفالت میں یتیم تھے, ٹھیک ہے نا جی, تو ان کی ملکیتیں تو تھی یتیموں کی, پہلے تو ساتھ کھلا لیتے پلا لیتے, جب یتیم کے مال کے قریب ہی نہیں جاؤ. تب وہ پریشان بیٹھے ہیں, ایک ہی دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں, کہیں یتیم نے کم تو نہیں کھا لیا, ہم نے زیادہ تو نہیں کھا لیا.
اس میں صحابہ پریشان ہو جاتے تھے. تو پھر کیا ہوا, صحابہ اکرام نے یتیموں کا دسترخوان الگ کر دیا. میرا بھتیجا یتیم ہے, میں نے اس کو الگ سے کھلانا شروع کر دیا. بھانجا یتیم ہے, میں نے اس کو الگ دسترخوان دے دیا, اس کا کھانا الگ پکڑا. پھر کیا ہوتا تھا کہ کھانا ہم نے زیادہ پکا دیا یتیم کا, اور کھایا اس نے تھوڑا, اب اس کو دوسرا کوئی کھا نہیں سکتا کیونکہ یتیم کا مال ہے, تو یہ ضائع ہونے لگا. تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ اس کا حل کیا نکالا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ مل کر کھا لو, ٹھیک ہے نا, بالکل ایک ذرے ذرے کا حساب ہو, ایک نوالی نوالی کا حساب نہیں کرو, اندازن اکٹھا کھانا پینا بے شک ملا لو, یتیم کا اتنا ہی حصہ ملاؤ کھانے میں پینے میں اور گھر کی ضروریات میں جتنا اس کا حصہ بنتا ہو. مثال کے طور پر آپ دسترخوان پر بیٹھنے والے 5 آپ 10 آپ ہیں, فیملی کے ممبر ہیں, 2 آپ کے بھتیجے یتیم ہیں, تو 12 ہو گئے, ٹھیک ہے نا جی. اب 12 آدمیوں کے لیے کتنا آٹا چاہیے, کتنی سبزی چاہیے, اس کو ایک دفعہ ٹوٹل کر کے دیکھ لو کہ فی کس پر کتنا پڑ رہا ہے. وہ فی کس کے حساب سے 2 بچوں کا آپ اس میں شامل کر لو, ان کو الگ کر کے نا کھلاؤ. اتنی پکڑ اللہ تعالیٰ چھوٹی بات پر نہیں کریں گے, اتنا تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالیں گے, اندازے کے حساب سے. اور یہ یتیموں کا ہمارے یہاں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, یتیموں کا حق کھانے کو ہم بہت بڑا جو ہے وہ ایک کامیابی سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. کہ بھائی فوت ہو گیا, اس کے ملکیت پراپرٹی ہے, جناب آپ بڑے ہو وہ چھوٹے ہیں, بیوہ ان کی عورت ہے وہ آپ سے لڑ نہیں سکتی ہے, بچے اس کے چھوٹے ہیں, اٹھا کر آپ نے ساری جائیداد اپنے نام پہ کر لی اور کھا لیا, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے یتیم کے مال کو کھانا. اور یتیم کی تربیت کے لیے فرمایا حضور علیہ السلام نے, یتیم جو یتیم کی صحیح پرورش کرے اس کے حق کے مطابق, قیامت کے دن جنت میں اور وہ یتیم کی پرورش کرنے والا ایسے ہوں گے. یوں حضور علیہ السلام نے شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی ملا کر کہا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا, شرعی اصولوں کہتے ہیں اس کا حق نہ کھانے والا, اس کو اس کا پورا حق دینے والا, اور میں محمد رسول اللہ یوں ہوں گے جنت کے اندر. اتنا بڑا مقام ہے. یہ کیوں مقام ہے؟ اس لیے کہ یہ ہے ہی مشکل, ٹھیک ہے نا جی, یہ ہے ہی مشکل. آپ صرف ٹنڈو آدم کا سروے کر کر دیکھ لو, یتیموں کی گنتی کرو کس کس کی کفالت میں ہے. میں کہتا ہوں 99% جو ہے نا, 99.99% لوگ جو ہے نا یتیموں کا حق کھا کر بیٹھے ہوئے, اور اچھے خاصے دیندار نمازی تہجد گزار, وہ اس کو برائی نہیں سمجھتے, اس کو ناجائز نہیں سمجھتے, حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کی طرف سے پکڑ ہے. اس لیے یتیموں کے مال میں احتیاط, ان کا کھانا پینا ان کی ضروریات اس سے پوری کی جائیں, لیکن آپ ان کے مال پر عیاشی نہ کریں. اللہ مجھے اور آپ کو مدد توفیق دے. الحمدللہ.